الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن علي رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا. رواہ الترمذی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رب السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا رب ہے. دنیا کی ہر چیز اسی کے تابع ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا قانون زمین اور آسمان پر ہر جگہ حاوی ہے. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کسی کی چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کے کرنے پر قادر مطلق ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اسی کے بال بچے ہیں، نہ اس کا خاندان ہے. وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. محترم حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 پر 3 میں اور 30 پر 4 میں اللہ کا پیغام یہ ہے: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. جلدی کرو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار شدہ ہے. متقیوں کی صفت یہ ہے جو خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، مسند ترمذی میں حدیث آئی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر، 3 معاملے میں کبھی تاخیر نہ کر بلکہ جلدی کرو. ایک تو نماز کا معاملہ ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کرو. دوسرا جنازے کا معاملہ ہے، جب جنازہ حاضر ہو تو کفن دفن میں، تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کر. تیسرا معاملہ ہے، فرمایا شادی شدہ، مطلقہ، بیوہ،
خلا شدہ ان تمام عورتوں کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو ان کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں تاخیر نہ کر۔ قرآن اور حدیث میں خاص کر نیک اعمال میں، آخرت کے معاملے میں جلدی کا حکم ہر جگہ آیا ہے۔ دنیا کے معاملے میں جلدی کا حکم نہیں آیا۔ آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت طلبی کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی پانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے راستے تک پہنچنے کے لیے بھی جلدی کرنے کا حکم آیا۔ اس لیے کہ مطلوب ہمارے لیے آخرت ہے، یہ دنیا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے بس۔ دنیا ایک وسیلہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے بس۔ اسی لیے جتنا زور جو دیا گیا ہے خاص کر کے مغفرت پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ کا حکم ہے سورہ آل عمران میں، جلدی کرو جلدی کرو، رب کی مغفرت پانا ہے، جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ اور یہ جنت کے بارے میں، اس کی لمبائی چوڑائی کا حال کیا ہے؟ فرمایا عرضها السماوات والارض، یہ جنت بڑی وسیع ہے، آسمان اور زمین کے برابر اس کی کشادگی ہے۔ اس کو اللہ نے تیار کر دیا ہے، موجود ہے، آج بھی تیار ہے، وہ متقیوں کے لیے تیار ہے۔ وعدت للمتقین فرمایا۔ اور یہ متقی کون ہیں؟ ان کی خاص صفت بیان فرمایا۔ اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، جن کو متقی کہا جاتا ہے، پرہیزگار کہا جاتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں رکھنے والے۔ ان کی صفتوں میں سے بعض صفت یہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ دیا ہے تب بھی خوب خرچ کرتے ہیں، حالات درست نہیں ہیں پھر بھی اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اہم صفت ان کی یہ ہے، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں، غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے کہ غصہ انسان کو گناہوں پر لے جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرا لیتا ہے۔ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جتنا رشتہ ٹوٹتا ہے غصے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور غصے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور بندہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو برداشت کرنے والے۔ اور ایک اہم صفت العافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے۔ ہر جگہ انتقام کا چکر نہیں ہوتا، عفو درگزر، معافی کا معاملہ، ہمیشہ جو ہے عفو درگزر کو ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ ہر لحاظ سے۔ چلو اللہ معاف کرے گا، ہم اگر معاف کریں گے، عفو درگزر کو انہوں نے اپنا صفت بنایا ہے۔ العافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنا، بھول جانا احسان کر کے، یہ عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور احسان کرنے والوں کا جو اجر ہے اللہ کبھی اس کو ضائع بھی نہیں کرتا، فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ احسان کرنے والوں کی جو نیکیاں ہیں اور ان کا بدلہ ہے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، فرمایا۔ تو قرآن کے اندر کئی جگہ میں سورہ حدید میں فرمایا سابقو سابقو، جلدی کرو جلدی کرو۔ نیک اللہ والوں کی صفتوں میں خاص کر مغفرت پانے میں جلدی کرنا، توبہ استغفار میں جلدی کرنا۔ اب یہاں جو تین باتیں حضرت علی کا رضی اللہ عنہ صاحب نے جو فرمائی، تینوں بہت اہم ہیں۔ نیک اعمال کے اندر آپ نے یہ بتایا نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو، بعد میں پڑھیں گے، بعد میں ملا کر پڑھ لیں گے، ابھی تو ٹائم باقی ہے، ایسے سستی کا شکار نہیں ہونا۔ اس لیے کہ افضل عمل یہ ہے الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہ کرو نماز کے معاملے میں۔ جو ہی نماز کا وقت آیا
نماز پڑھ لو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، تاخیر نہ کر لو، اس لیے کہ بھروسہ نہیں آپ کی زندگی کا۔ نماز کا وقت داخل ہوا، آپ تاخیر کرتے رہے اور روح قبض ہو گئی، وہ نماز قضا ہو گئی آپ کے لیے وہ نماز قضا ہو گئی۔ نماز کا وقت تھا، تاخیر کرتے گئے، بعد میں پڑھیں گے، یہاں تک کہ اسی نماز کے وقت کے دوران اگر روح قبض ہو گئی، ایک نماز ہمارے اوپر قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، گھر کا کام جو بھی ہوتا تھا برابر کرتے، عورتوں کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے، گھر کا کام میں ہاتھ بٹاتے۔ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ایسا اٹھ جاتے گویا کہ آپ کا اس گھر والوں سے، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو نماز کے بارے میں یہی ہونی چاہیے کہ نماز میں ہم لوگ غفلت کا شکار ہو کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں نماز ضائع ہونے کے بعد۔ حالانکہ قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ برے جانشین ایک زمانے میں ایسے آئیں گے، نماز کو ضائع کریں گے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کچھ لوگ برے جانشین آئیں گے جو نماز کو ضائع کریں گے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو برے جانشین کی مثال کیا ہے؟ سب سے پہلی اہم صفت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو ضائع کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خط لکھا گورنروں کے نام پر۔ آپ نے خط میں یہی لکھا، میں آپ لوگوں سے یہ سوال نہیں کروں گا، وہ سوال نہیں کروں گا، بس تم سے یہ کہوں گا کہ نماز کو وقت پر ادا کر لو، نماز کی محافظت کرو، پابندی کرو۔ جو بندہ اللہ کے حق میں صحیح رہے گا وہ دنیا کے ہر کام میں صحیح رہے گا۔ جو آدمی نماز میں ڈنڈی مارے گا وہ ہر کام میں ایسے ہی رہے گا۔ میں آپ سے بس اتنا چاہتا ہوں آپ نماز کی پابندی کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جامع خط لکھا، جو بندہ نماز میں صحیح ہے وہ دنیا کا ہر کام صحیح میں، دنیا کا ہر کام صحیح کرے گا، وقت پر کرے گا۔ نماز کو جو بندہ ضائع کرے گا، اب دیکھیں ہمارے ماحول میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ہر مسجد کا حال دیکھ لو، اس کے پڑوسیوں میں ایک بڑی تعداد پڑوسیوں کی فجر کی نماز میں غائب رہتی، دیگر نمازوں میں غائب رہتی، حالانکہ مسجد قریب ہونے کے باوجود ان کا یہ حال۔ اور مسجد درمیان میں ہے، دکانوں کے درمیان، اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہو جاتی، دکانوں میں ہم رہتے ہیں، کمپنیوں میں رہتے ہیں، نماز گویا کہ ہمارے پاس اہم ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں، کمپنیوں میں باقاعدہ جگہ بنا کے رکھے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، آدمی مقرر کر کے رکھے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن بعض جگہ کا حال ایسا ہے، نماز گویا کہ اہم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، حالانکہ نماز سے بڑھ کر کوئی کام ہمارا بڑا نہیں ہے۔ ہر کام میں سب سے اہم کام اللہ کا حق نماز ہی ہے میرے دوست۔ اگر آپ صحیح ہیں نماز میں تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام صحیح، بلکہ اللہ کا حکم آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، جم کر باقی رہو اس پر۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے آپ کو۔ نماز جو ہے روزی کا ذریعہ ہے بھائی، یہ نہ سمجھو کہ نماز کی وجہ سے ہماری روزی میں کمی آئے گی، نہیں، ہمارا دھندا فرق پڑے گا، نہیں، بلکہ روزی کمانے کا ذریعہ، روزی میں برکت کا ذریعہ ہی نماز ہے۔ نماز کی محافظت، بعض جگہ میں گھر کے بڑے لوگ نماز کے پابند ہیں، بچوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینا ہے، خاص کر نوجوان بچوں کو، یہاں تک کہ جو ہے 7 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان سب کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چاہے بارش ہو، چاہے طوفان ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن نماز سے ہمیں جو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہر حال میں نماز کی پابندی ہو۔ افضل عمل یہی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں جنگوں کا حال ہوتا تھا، جنگ میں بھی باجماعت نماز ہوتی تھی، صلاۃ الخوف جنگ کی نماز کے نام سے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی سے جو تعاون حاصل کرتے تھے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، سفر سے پہلے نماز، سفر سے واپس آئے ہی نماز، دشمن کے سر قلم ہونے کی خبر ملی فوراً شکرانے میں 2 رکعت نماز، کوئی ہوا زور سے چلی 2 رکعت نماز،
بارش نہیں ہو رہی ہے 2 رکعت نماز، توبہ اور استغفار کا اہتمام خاص کر نماز کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی میں اگر اہم چیز ہمارے پاس ہے تو نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے گھروں میں فنکشن ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، تقریبات میں بھی نماز سے غفلت ہو جاتی ہے ہمارے پاس۔ ایسا نہیں ہونا، چاہے گھر میں جنازہ ہو یا چاہے گھر میں کوئی تقریب ہو، نماز وقت پر ادا ہو، باجماعت نماز ادا ہونے کی ہر حال میں کوشش ہونی چاہیے۔ تو آپ نے پہلی نصیحت فرمائی حضرت علی سے، علی نماز کے معاملے میں تاخیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز پڑھاتے رہے امام بن کر۔ کبھی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آخری میں بیماری کے وقت میں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی۔ دوسرا آپ نے جو اہم نصیحت فرمایا الجنازۃ اذا حضرت، جنازہ ہے، کفن دفن میں تاخیر نہ کرو، تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ کرو، جلد سے جلد کفن دفن کا انتظام کرو، اس لیے کہ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے معاملے میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ اگر وہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، وہ اللہ کے اجر و ثواب اور اس کے انعامات پانے میں آپ لوگ کیوں خوامخواہ رکاوٹ بنتے ہیں؟ اگر وہ برا ہے وَإِن تَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اگر برا ہے فرمایا اس بوجھ کو جلدی سے اپنے کندھے سے نیچے اتارو۔ اسرعوا بالجنازہ کا حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کفن دفن کے معاملے میں، تجہیز و تکفین کے معاملے میں تاخیر مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جائے۔ خواہ جو ہے فلاں آنا، فلاں آنا، فلاں آنا، انتظار کرتے کرتے 20 گھنٹے بھی گزر جاتے، کبھی 24 گھنٹہ گزر جاتا۔ کسی کے آنے کی وجہ سے کوئی مردہ اٹھ کر بیٹھتا نہیں ہے۔ لوگوں کی تسلیاں ہوتی ہیں، لوگوں نے فرض بنا لیا آخری دیدار کے نام سے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جہاں کہیں بھی رہو، جنازے میں نہیں آئے کم از کم حق میں دعا تو کرو، کافی ہے۔ لیکن آپ کی وجہ سے جنازے میں تاخیر، قبرستان میں خبر میں اتارنے کے بعد بھی انتظاری ہوتی ہے بعض جگہ میں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا جلدی کرنا، اسرعوا بالجنازہ، الجنازۃ اذا حضرت، کفن دفن میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو، یہ اہم چیز ہے۔ خاص کر عرب دنیا اس معاملے میں اس سنت پر عمل کر رہی ہے، وہاں تاخیر نہیں ہوتی۔ 4-5 گھنٹے کے اندر بڑے سے بڑے حادثے کیوں نہ ہو جائیں، ہسپتال میں ہی باقاعدہ جو ہے کفن پہنا کر کے، مسجد میں بھی ان کا انتظام ہوتا ہے، مصلی ہوتا ہے، مغسلہ ہوتا ہے، باقاعدہ جو ہے جلد سے جلد کفن پہنا کر کے بھیجتے ہیں۔ گھر میں 1 گھنٹہ رہا جنازہ، پھر فوراً قبرستان لے کر آ جاتے۔ لوگ جو ہیں گھر سے پہلے قبرستان میں رہتے ہیں وہاں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس گھروں کے پاس آ کر گھنٹے بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، یہ عرب میں وہ چیز نہیں ہے۔ عربوں نے اس حدیث کو قبول کیا، اس پر عمل کیا ہے، اسرعوا بالجنازہ۔ تیسرا معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایم اذا وجدت لها کفءا، شادی شدہ عورت جس کی شادی ہو کر پھر اس کے بعد نکاح جو ہے ٹوٹ گیا، ہو سکتا ہے بیوہ ہو گئی ہو، یا طلاق کی نوبت آ گئی ہو، یا جو ہے خلے کی نوبت آ گئی ہو، ان تمام عورتوں کو ایم کہا جاتا ہے۔ جو شوہر دیدہ ہوتے ہیں ان کو ایم کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو آپ نے فرمایا جب ایک عورت کی شادی ہو کر دوسری شادی کے لیے وہ انتظار میں ہے، جب مناسب رشتہ مل جائے تو تاخیر نہ کرو مزید۔ خاص کر کے باکرہ کا معاملہ الگ ہے اور سیبات کا معاملہ الگ ہے۔ تو حدیث میں آپ نے فرمایا خاص کر جو سیبات ہیں، جو خاص کر ایم جسے کہا گیا، شوہر دیدہ، طلاق شدہ عورتیں، خلا شدہ عورتیں، بیوہ عورتوں کے معاملے میں اسلام یہ چاہتا ہے کوئی عورت پوری زندگی جو ہے ایسی بیوگی کی حالت میں نہ گزارے۔ مناسب رشتہ مل گیا تو ولی سے کہا جا رہا ہے اس کے رشتے کے معاملے میں تاخیر نہ کرو، رکاوٹ نہ بنو، بلکہ اور ایک آیت میں فلا تعضلوہن، ایک حدیث میں آتا ہے ایک عورت کا نکاح ٹوٹ گیا تھا یا طلاق کی وجہ سے، اس عورت کا رشتہ مناسب رشتہ آ رہا تھا، بھائی والا جو ہے خاص کر نکاح کے معاملے میں، نکاح ثانی کے معاملے میں
رکاوٹ بن رہے تھے، اس پر آیت نازل ہوئی نہیں، جب مناسب رشتہ آ رہا ہے، باقاعدہ لوگ شادی کرنے تیار ہیں، ایسے بیوہ عورتوں، مطلقہ عورتوں، مختلعہ کو گھروں میں بٹھا کر پوری زندگی بیوہ کی زندگی مت گزارو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بغیر شادی کے لوگ ہیں، ان سب کے نکاح کرا دو، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، کوئی جو ہے خاص کر جس کو شادی کی ضرورت ہے، حاجت ہے، عمر بھی ہے، قوت اور طاقت بھی ہے، قرآن خود کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تمہارے اندر نیک لوگ بھی ہیں، اچھے دیندار لوگ بھی ہیں، ان کا رشتہ اگر ہے تو فوراً نکاح کرا دو۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شادی کے بعد کیا کھائیں گے، کدھر کھلائیں گے، یہ پریشانی کی ضرورت نہیں آپ کو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس نکاح کی بدولت اللہ انہیں بے نیاز کرے گا، فرمایا۔ کتنے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے بستی میں، معاشرے کے اندر مطلقہ، مختلعہ، بیوہ عورتیں ہیں، ان کا پرسانہ حل نہیں ہوتا۔ بعض عورتیں خود سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ان کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو خود شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی بعض لوگ رکاوٹ بن جاتے، ہاں بچہ ہے نہیں ہونا شادی، محض بچے کو کہیں رکاوٹ بنا لیتے لوگ۔ بچے کی کفالت بھی تو آپ کے لیے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی میں اتنے عورتیں تھیں جن کے شادیاں ہوتی، طلاق ہو جاتی یا بیوہ ہو جاتی، فوراً عدت کے بعد ان کی شادیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ نکاح ثانی عیب نہیں تھا، خاص کر ان بیوہ عورتوں کی شادیاں بڑی آسانی سے ہوتی تھی۔ آج ہمارے ماحول میں ہم نے نکاح کو بزنس بنایا، فائدے کی چیز سوچتے ہیں ہم لوگ، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس لحاظ سے ہم لوگوں نے نکاح ثانی کو بوجھ بنایا۔ پوری زندگی بعض عورتیں بیچاریاں ایسی بیٹھی رہ جاتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کا حکم ہے ان کی شادیاں کرو، بلکہ ایک زمانے میں مستقل اس کا اہتمام ہوتا تھا، نکاح ہے بیوگان کے نام سے، خاص کر جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں اس کا اہتمام ہوتا تھا معاشرے میں شادی کے لیے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں یہ لفظ ضرور آیا ہے اذا وجدت لها کفءا، جب اس کے لیے مناسب رشتہ ملے۔ مناسب کا مطلب کیا؟ مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کفو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کفو کہتے ہیں برابری، خاندان میں کبھی برابری کا مسئلہ رہتا ہے، اور اسی طرح حسب نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اگرچہ کہ اتنا عام معاملہ نہیں ہے لیکن اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ خاندانی اعتبار سے، مال اور پیشے کے اعتبار سے، یہ تمام چیزیں شرعاً دیکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اذا وجدت لها کفءا، تو الغرض یہ تمام معاملات ایسے ہی قرآن اور حدیث میں فرمایا گیا لا تؤخرها، تاخیر نہ کرو، جلدی کرو ان تمام معاملات میں، تاکہ کہیں عورت کہیں مرد غلط راستے پہ نہ چلے جائیں۔ جو نکاح کا راستہ جو اسلامی راستہ ہے، ایک آدمی کے خواہشات پورے کرنے کے حلال راستے ہیں، ان حلال راستوں کو عام کرو۔ نتیجے میں اگر آپ ایسا راستہ نہیں کھولیں گے تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، زناکاری عام ہو جائے گی۔ اس نقطۂ نظر سے شریعت چاہتی ہے کہ نکاح کو عام کرو، اور خاص کر کے نکاح کو آسان بھی کرو، نکاح کو عبادت کی نیت سے ادا کرو، تاکہ معاشرہ پاک ہو، صاف ہو، بدکاریاں نہ ہوں۔ باقاعدہ جو ہے یہ سب معاملات ایسے ہیں، ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ضرورت کی چیز بھی ہے۔ بعض گھروں میں آپ دیکھیے تاخیر کی وجہ سے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا چلے جانا بہت دور نہیں ہے۔ ہمارے قرب و جوار کا بھی حال ایسا ہی ہے کہ غیر مسلموں سے غلط تعلقات، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہنا بغیر نکاح کے، اسلام میں لائے بغیر ان کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہنا، اس طرح کے واقعات بہت ہیں۔ کل پرسوں بھی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سب چیزیں معاشرے میں ہم نے جو نکاح کو جو ہے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ چونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے ایک عبادت ہے، مسنون ہے، نبیوں کی سنت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جب ہم تاخیر کرتے ہیں، نتیجے میں خاص کر مرتد کی
مرتد کے واقعات، ارتداد کے واقعات ہم سنتے ہیں، ارتداد کے واقعات۔ بلکہ جو ہے قریب میں یہ بھی واقعہ کل پرسوں سوشل میڈیا میں آیا، ایک مسلم لڑکی کے ساتھ جتنا غیر مسلم جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا تھا، اٹھانے کے بعد اوپر کی منزل سے نیچے گرا کر کے اس کو مرا بھی دیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جو مسلم لڑکیاں پیار کے نام سے، محبت کے نام سے جا کر کے غیروں کے پھندے میں پھنستی ہیں۔ وہ جب تک استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد آ کر کے بے یار و مددگار ان کی لاشیں پڑی رہتی ہیں باہر، اوپر سے گرا دی جاتی، جلا دی جاتی، ندیوں میں بہا دی جاتی ہیں۔ خاص کر کے معاشرہ ہے، آنکھیں کھلی رکھو میرے لوگوں، معاشرے کی ذمہ داری ہر آدمی پر ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے میرے دوستوں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اپنے اپنی مسئولیت کو سمجھو، تاخیر نہ کرو۔ بعض جگہ میں ہم بچوں کی تعلیم کے نام سے بھی تاخیر کرتے ہیں شادیوں میں۔ آپ یاد رکھو لڑکیوں کی تعلیم جو ہے فرض کفایہ ہے۔ لڑکے اگر پڑھ رہے ہیں ضرورت کے حساب سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام سے ان کی عمر 25 ہو جائے 30 ہو جائے محض تعلیم کے نام سے، یہ مناسب نہیں۔ تعلیم بھی ہو ساتھ میں، اگر نکاح بھی ہو جائے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تاخیر ہم کرتے کرتے اعلیٰ ڈگریوں کے نام سے بعض گھر کے بچیوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی عمر ہو جاتی، محض ڈگریاں تو جمع ہو گئی ساتھ میں عمر بھی چلی گئی جو شادی کی جو عمر ہوتی تھی۔ تو یہ مسلم معاشرے کو سوچنا ہے اعلیٰ تعلیم کے نام سے عمر بھی ضائع نہ ہو، ساتھ میں جو ہے اگر تعلیم کے نام سے اس سے پہلے ہی اگر نکاح ہو جائے تعلیم کے دوران کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم بھی حاصل ہو ساتھ میں پڑھائی بھی چلتے رہے، یہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا، جب تک تعلیم ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہم شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ الغرض مفاسد دن بدن بڑھتے جاتے ہیں، معاشرہ جو ہے خاص کر کے آپ دیکھیے سنتے ہیں، معاشرے میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا بھی آپ کے سامنے ہے، کتنے قسم کے دردناک واقعات پیش آتے ہیں، اللہ المستعان۔ الغرض قرآن اور حدیث کے مطابق یہ 3 معاملے جو آپ کو بتائے گئے، نماز کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، شادی کا معاملہ، چوتھا معاملہ قرض کا معاملہ ہے۔ قرض کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جتنا جلد ہو سکے آدمی قرض سے نجات پالے، قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اسباب مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ قرض لیتے بھی ہیں پہلے سے نیت دینے کی نہیں ہے آخر تک راستہ نہیں کھلتا، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ آدمی ضرورت پر قرض لے ضرور لیکن ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جنازہ اگر حاضر ہو گیا تو پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار کون ہوگا میرے دوست؟ بہت سارے حضرات ایسے بھی تھے جنازہ اٹھ جاتا تھا مہر تک ادا نہیں کرتے تھے، باقاعدہ جنازے میں اعلان ہوتا تھا ذرا بیوہ سے پوچھو کہ مہر ادا کرے گا نہیں تو معاف کر ڈالو، بولو نعوذ باللہ من ذالک۔ آج الحمدللہ حالات بہتر ہوئے، مہر معجل کا انتظام الحمدللہ ایک حد تک ہو رہا ہے۔ اور ایک معاملہ ہے جس میں جلدی کرنا ہے میرے دوستو، توبہ ہے، استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار میں جلدی کرنا ہے۔ خاص کر یاد رکھو ہماری زندگی بہت محدود ہے، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا، جو کل ہے پرسوں نہیں رہے گا۔ اس لیے توبہ میں، استغفار میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کو منانے میں، آخرت کو تیار کرنے میں جلدی کرو میرے دوستو، اس لیے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں لوٹتا۔ جو لوگ ابھی مدفون ہیں وہ 1000 تمنا کریں 2 رکعت نماز پڑھنے کی نہیں پڑھ سکتے میرے دوستو۔ جو مدفون ہیں 1000 تمنا کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، نہیں، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھ لو توبہ اور استغفار میں جلدی کرو، جب تک اللہ توفیق دیا ہے یاد رکھ لو، خاص کر معاملے میں جلدی کرنا توبہ میں۔ اور ایک معاملہ ہے جو جلدی کرنے کی ضرورت ہے، حدیث میں آتا ہے صدقہ اور خیرات۔ تصدق وانت صحیح شحیح، فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو اس حال میں کہ آپ صحت مند ہیں، مال کی خواہش ہے، محبت ہے، فخر و فاقہ سے آپ ڈرتے ہیں، مال جمع کرنے کی خواہش بھی ہے اور پیسہ جمع کرنے کی آپ کو حرص بھی ہے، ایسے وقت میں صدقہ کرو، صدقہ کرو، یہ افضل صدقہ ہے۔ فرمایا اعظم الصدقۃ اجرا، سب سے بہترین صدقہ
وہ صدقہ ہے جب آپ صحت میں، تندرستی میں، مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں ایسا نہ ہو جب آپ کی روح نکلنے کے قریب ہو، مرنے کی علامت ظاہر ہو گئی، تب آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو اتنا مال دے دو، فلاں کو اتنا صدقہ کرو، وقد کان لفلان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ وہ مال آخری وقت میں جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ اس کا نہیں ہے، وہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے، آپ کے وارثین کا۔ اس لیے صدقہ اور خیرات میں بھی تاخیر نہ کرو۔ اور آخری چیز جو آپ کو بتانی ہے، خاص کر جلدی کرنے کے معاملے میں بہت اہم چیز ہے کہ خاص کر افطار کا معاملہ، روزہ کھولنے کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے جلدی کرو۔ جب سورج غروب ہو گیا ہے فرمایا جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، مزید تاخیر کر کے وقت ضائع نہ کرو، خاص کر روزے کے افطار میں۔ یہ چند خاص اعمال ہیں جس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جلدی کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً نماز کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، بچوں کی شادیوں کا معاملہ، پھر اسی طریقے سے قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ، اور اسی طرح وصیت کا معاملہ، توبہ اور استغفار کا معاملہ، یہ سب اہم ہیں۔ ان سب چیزوں میں جلدی کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا یہ بھی ہے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو کسی کا قرض ہم پر کوئی باقی نہ رہے، کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے، اللہ سے ہم راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم استغفر الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون